بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پورے 1 لاکھ ختم قرآن پاک اور پورے 1 لاکھ حج کا ثواب ملے گا، صرف ایک بار یہ تسبیح پڑھنی ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ جو یہ تسبیح ایک بار پڑھتا ہے پورے 1 لاکھ ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے اور 1 لاکھ حج جتنا ثواب ملتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے۔ محترم ناظرین، آج کا پیغام، آج کی تسبیح، آج کا وظیفہ نہ صرف ایمان کو تازہ کرنے والا ہے بلکہ دلوں کو جھنجھوڑ دینے والا، روح کو سکون دینے والا اور انسان کی تمام تر ظاہری و باطنی حاجات کو پورا کر دینے والا ہے۔ یہ کوئی عام ذکر یا معمولی تسبیح نہیں بلکہ وہ عظیم کلامات جنہیں خود سید الانبیاء، امام مرسلین، خاتم النبیین حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کرام کو تعلیم فرمایا اور اس پر جو ثواب بیان کیا گیا وہ انسانی عقل کو حیرت میں ڈال دیتا ہے۔ جی ہاں ناظرین، کیا آپ یقین کریں گے صرف ایک بار ایک مخصوص تسبیح پڑھنے سے پورے 1 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب اور 1 لاکھ حج کا ثواب ملتا ہے۔ یہ کوئی افسانہ نہیں، یہ کوئی مبالغہ آرائی نہیں بلکہ یہ وہ روحانی سچائی ہے جو اللہ تعالیٰ کی رحمت، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات اور اس دین اسلام کی وسعت کا زندہ ثبوت ہیں۔ یہ تسبیح نہ صرف آپ کو آخرت سنوارتی ہے بلکہ دنیا کے دکھوں کا مداوا، رزق کے دروازے کھولنے، اولاد، صحت، عزت، مغفرت، عروج، سکون اور کرب الہی حاصل کرنے کا بھی طاقتور ذریعہ ہے۔ تو ناظرین، اس تسبیح کے بارے میں جاننے کے لیے گزارش ہے کہ ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیے گا تاکہ آپ کو بھی اس تسبیح کی بدولت پورے 1 لاکھ ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملے اور 1 لاکھ حج جتنا ثواب ملے۔ ناظرین، آج کے اس تیز رفتار اور ماہ پرستی سے بھرپور دور میں جہاں لوگوں کے پاس وقت نہیں، عبادت کی توفیق نہیں، قرآن پڑھنے کا موقع نہیں، حج جیسی عظیم عبادت کے لیے وسائل نہیں، وہاں ایک ایسی نعمت، ایک ایسا خزانہ، ایک ایسا روحانی تحفہ بتانا جو انسان کو ایک لمحے میں 1 لاکھ قرآن اور 1 لاکھ حج کے برابر ثواب دلوا دے، یہ یقیناً ناقابل بیان رحمت ہے، اور ہم میں سے کون ہے جو اس کو نہیں جاننا چاہے گا۔ 1 لاکھ ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے تو آج اس سے بھی پڑھنا شروع کر دیں۔ تو ناظرین محترم، وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے چلتے ہیں وظیفے کی جانب، اور اب آپ کو وہ تسبیح بتاتے ہیں کہ جس کو پڑھنے سے پورے 1 لاکھ ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے اور 1 لاکھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ تو آپ یہ تسبیح کسی بھی وقت پڑھ سکتے ہیں، آپ کو جہاں جیسے وقت مل جائے آپ اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ کسی نماز کے بعد اس کو پڑھنا چاہیں تو بھی افضل ہے، ورنہ آپ چلتے پھرتے، اٹھتے بیٹھتے، دکان، کاروبار، دفتر، جہاں کہیں آپ موجود ہیں اس تسبیح کو پڑھ سکتے ہیں، لیکن اس کے لیے باوضو ہونا شرط ہے۔ تو آپ نے سب سے پہلے باوضو ہو جانا ہے اور پھر اس کے بعد ایک مرتبہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر درود پاک پڑھنا ہے۔ درود پاک آپ کوئی سا بھی پڑھ سکتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پڑھ لیں، آپ صلی اللہ علیہ محمد بھی پڑھ لیں، لیکن درود ابراہیمی کی فضیلت زیادہ ہے، اسی لیے ثواب کے طور پر ایک مرتبہ میرے ساتھ بھی درود پاک پڑھ لیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ درود پاک پڑھنے کے بعد اب آپ نے وہ تسبیح پڑھنی ہے جس کے پڑھنے سے پورے 1 لاکھ ختم قرآن پاک کے برابر ثواب ملتا ہے اور پورے 1 لاکھ حج کے برابر ثواب ملتا ہے۔ وہ تسبیح یہ ہے: حسبی اللہ، شاہد اللہ، سمیع اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ اس کے بعد آپ نے مکمل ایک تسبیح پڑھنی ہے کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو یہ تسبیح پڑھتا ہے اسے 1 لاکھ ختم قرآن پاک کا ثواب ملے گا اور 1 لاکھ حج کے برابر ثواب ملے گا۔ جو مقبول ہوں گے وہ احصال ثواب اس نامہ اعمال میں بھی لکھ دیا جائے گا۔ حسبی اللہ، اللہ مجھے کافی ہے۔ فَإِن تَوَلُّوا افقل حسبی اللہ لا الہ علیہ توکلت وہو رب العرش۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں جب حضرت ابراہیم علیہ السلام کو آگ میں ڈالا گیا تو انہوں نے یہی کہا تھا، حسبی اللہ و نعم الوکیل۔ مطلب یہ کہ حسبی اللہ کہنا توکل اللہ کی بلند ترین علامت ہے اور یہ الفاظ بندے کو اللہ کی مدد کے لیے کافی ہوتے ہیں۔ شاہد اللہ، اللہ نے گواہی دی۔ اشہد اللہ الہ الا اللہ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سب سے افضل کلمہ وہ ہے جسے اللہ نے خود اپنی ذات کے بارے میں کہا،
شہد اللہ لا الہ الا ہوا، اس بات کا اعلان ہے کہ اللہ خود اپنی توحید کی گواہی دے رہا ہے اور مومن بھی اس کی گواہی دیتے ہیں کہ اس میں کوئی شریک نہیں، اور یہ کہ ایمان تجدید کرتا ہے۔ سمیع اللہ، اللہ سننے والا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم قیام سے رکوع میں جاؤ تو کہو سمیع اللہ لمن حمد ربنا لک الحمد۔ یہ الفاظ بندے کے دل سے نکل کر اللہ کے عرش تک پہنچتے ہیں کیونکہ اللہ تعالیٰ سننے والا ہے۔ سبحان اللہ کی فضیلت پر حدیث میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا دو کلمات ایسے ہیں جو اللہ کو بہت محبوب ہیں، زبان پر ہلکے اور میزان میں بھاری، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ یہ اللہ پاک کی پاکی، عظمت، حمد کو بیان کرتے ہیں اور بندے کے گناہ جھاڑ دیتے ہیں۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کرتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جب تم کسی کی نعمت دیکھو تو کہو ماشاء اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، تاکہ نظر نہ لگے۔ ماشاء اللہ کہنا نظر بد سے بچتا ہے اور نعمت کی بقا کی دعا ہے۔ تبارک اللہ قرآن پاک میں ہے، تبارک الذی بیدہ الملک وہو علی کل شیء قدیر۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تبارک اللہ کہنا اللہ کی عظمت اور بادشاہی کا اعتراف ہے۔ یہ الفاظ اللہ کے عرش کو ہلاتے ہیں۔ قل هو اللہ، سورۃ اخلاص کی فضیلت۔ یہ حدیث حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سورہ اخلاص ایک تہائی قرآن کے برابر ہے۔ یہ سورت توحید کا نچوڑ ہے اور اللہ کے اسماء حسنہ پر مبنی تسبیح ہے۔ لا الہ الا اللہ کی عظمت۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص دل سے لا الہ الا اللہ کہے وہ جنت میں داخل ہوگا۔ یہ توحید کا اصل پیغام ہے اور اس کلمے کی برکت سے بڑے بڑے گناہ معاف ہو جاتے ہیں۔ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اقرار۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تک کوئی شخص گواہی نہ دے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے رسول ہیں اس وقت تک وہ مومن نہیں ہو سکتا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت کو ماننا ایمان کا لازمی حصہ ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جو شخص ایک دن میں 100 بار سبحان اللہ، الحمدللہ، لا الہ الا اللہ، اللہ اکبر کہے اس کے تمام گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں چاہے وہ سمندر کی جھاگ کے برابر ہوں۔ تو آپ نے ان کلمات کی ایک تسبیح پڑھ کر پھر 3 مرتبہ سورۃ اخلاص پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ 3 مرتبہ سورہ اخلاص پڑھنے کے بعد آپ نے 3 مرتبہ ہی سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمدللہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم، صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ سورہ فاتحہ پڑھنے کے بعد اب آپ نے آخر میں 3 بار درود پاک پڑھنا ہے۔ کہ جتنا وظیفہ شروع کرنے سے پہلے پڑھا تھا اتنا درود پاک پڑھ کر اس کا ثواب پھر ان شہداء کو ہدیہ کریں۔ آپ نے اخلاص کے ساتھ یہ عمل کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ حضرت امام حسین علیہ السلام کے صدقے، ان کے پیاسے بچے علی اصغر کے صدقے، حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وفا کے صدقے اور کربلا کے ہر شہید کے خون کے صدقے اس بندے کی تقدیر بدل جائے گی اور اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، اس کے دل کو سکون عطا کیا جاتا ہے، اس کی دعاؤں کو شرف قبولیت دی جاتی ہے، اللہ تعالیٰ عطا کرتے ہیں، اور شہداء کربلا کی روحیں خوش ہو کر اللہ کے حضور عرض کرتی ہیں یا رب جس طرح اس بندے نے ہمیں یاد کیا تو بھی اسے نہ بھول، اس پر اپنی رحمت نازل فرما۔ اور اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میرے محبوبوں کی سفارش قبول ہے، میں اپنے اس بندے کو بخش دیا، عزت عطا کی، رزق کشادہ کیا اور جنت میں تمہارے ساتھ جگہ دی، اور اسے 1,00,000 ختم قرآن پاک کے برابر اور 1,00,000 حج کے برابر ثواب عطا کیا جاتا ہے۔ ناظرین، حسبی اللہ، شہد اللہ، سمیع اللہ، سبحان اللہ، ماشاء اللہ، تبارک اللہ، قل هو اللہ، لا الہ الا اللہ، محمد الرسول اللہ ایک جامع خزانہ ہے۔ اس میں اللہ کی ذات، صفات، وحدانیت، قدرت، عظمت، سنت نبوی، توحید اور ذکر خیر شامل ہے۔ یہ تسبیح 1,00,000 قرآن اور 1,00,000 حج کے ثواب کے برابر ہے۔ یہ وہ الفاظ ہیں جو آسمان کو روشن کر دیتے ہیں، عرش کو ہلا دیتے ہیں، فرشتے قلم روک کر سنتے ہیں۔ دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ نیکی کی بات کو سننے، سمجھنے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میرا سنانا اور آپ کا سننا اپنی پاک بارگاہ الہی میں قبول و منظور فرمائے، آمین۔
ناظرین گزارش ہے کہ اللہ تعالیٰ کے 99 ناموں میں سے کوئی ایک نام کمنٹ سیکشن میں ضرور شیئر کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، آمین، جزاک اللہ خیر۔